ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق اللہ العظیم. وہ جماعت تھی جو گزر چکی ہے، ان کے لیے وہ تمام تر چیزیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں، اور تمہارے لیے وہی چیزیں ہیں جو تم نے کی ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو تم یہودی ہو جاؤ، یا نصرانی کہتے ہیں کہ مسلمان ہو تم نصارہ اور عیسائی ہو جاؤ تو تمہیں ہدایت پا جائے گی. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے بالکل نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں جو یکسو ہو کر کے یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. قرآن کریم کی گزشتہ آیات میں سیدنا ابراہیم، سیدنا یعقوب اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنے والی اولاد کو، یعنی اپنی جو نسل تھی، جو اولاد تھی موجودہ، ان کو اپنے موت کے وقت کچھ نصیحتیں کی تھی، کچھ وصیتیں کی تھی، جن میں ایک بہترین سوال جو اس کائنات کے ہر والدین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ موت کے وقت جب یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آیا تو یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو موت کے وقت اختیارات دیتے ہیں، جیسا گزشتہ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا، ہر نبی کو اختیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو وہاں رہے یا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں. تو اکثر و بیشتر انبیاء کرام نے اپنے ہی رفیق اعلیٰ کو پسند کیا اور موت کو قبول کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت دو، مجھے کچھ پوچھنا ہے، کچھ بات کرنی ہے اپنے اولاد سے. وہ بات یہ تھی کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال تھا، اور اسی کے تحت ہم نے والدین کو کیسا ہونا چاہیے، والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، اپنے گھروں کے اندر مسجد البیت کی تعمیر بنانی چاہیے، اور گھر کو ماحول دینا چاہیے، دینی ماحول، اور اپنے کردار سے زیادہ بچوں کو مدعو کرنا چاہیے بالمقابل اپنے الفاظ اور اقوال اور اپنے بولنے کے، کیونکہ آج کی اولاد کردار سے متاثر ہو رہی ہے، الفاظ سے متاثر نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ بھی بتایا تھا گزشتہ کل کہ باطل کردار سے محنت کر رہا ہے. باطل کی محنت کیسی ہے؟ عمل سے، کردار سے. وہ ویڈیو کے شکل میں اور پریکٹیکل شکل میں گناہ کی طرف مدعو کر رہے ہیں، اور ہم صرف الفاظ سے دین کی دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور زندگی میں دین ندارت، زندگی میں نماز ندارت، یعنی نماز ہمارے زندگی میں نہیں، دینداری ہمارے زندگی میں نہیں، اور ہم صرف اپنے الفاظ سے اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں. یہ امپاسبل ہے. یہ آج کے پیڑھی کے لیے بالکل بھی نامکمل دین، آج کی پیڑھی کے یہ طریقہ کار نامکمل ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ نامکمل ہے. دین کی پوری دعوت دینے کے لیے ہمیں اپنے الفاظ سے زیادہ اپنے کردار سے سامنے والے کو دین کی دعوت دینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا کر اور صحابہ کرام کو کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اقتدا کرنا
تم صحابہ میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے، ان کے کہے ہوئے نہیں، ان کے عمل کی، تو ان کے عمل سے اگر تم اپنے عمل کو بالکل درست کرو گے تو تم بھی صحابہ کی طرح ہدایت پر آ جاؤ گے، کامل ہدایت پر آ جاؤ گے۔ ہدایت تو مل گئی ہے، کلمہ والے ہدایت مل گئی ہے، لیکن عمل والی جو ہدایت ہے اور کامل دین والی جو ہدایت ہے، اس کے لیے صحابہ کا طریقہ 100% میرے اور آپ کی زندگی میں آنا ضروری ہے۔ تلک امۃ قد خلت، ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اور ان کے لیے وہی تھا جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے بھی وہی ہے جو تم نے کیا ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے متعلق تم سے پوچھا نہیں جائے گا، ان کے کاموں کے متعلق تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اصل میں یہود و نصارہ اور مشرکین کا ایک اعتراض تھا، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ بچے اگر غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ پر ان کی غلطی کا وبال ڈالا جائے گا، بچوں پر ان کی غلطی کا وبال نہیں ہوگا۔ بچہ اگر غلطی کرا تو ماں باپ کی پکڑ ہوگی، بچے کی پکڑ نہیں ہوگی، یا اولاد اگر غلطی کرے تو ماں باپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اولاد کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یہ عقیدہ لے کر عقیدہ تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ گمان بھی تھا کہ وہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور ہم کتنے بھی غلط کام کرے، گناہ کرے، کچھ بھی کرے، تو جنت تو ہماری اپنی ہے، ہمیں گناہوں کی سزا ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ کیا ہیں؟ ہماری جو نسلیں ہیں، ہماری آبا و اجداد اللہ سے بات کر کے ہمیں کیا کریں گے؟ معاف کرا دیں گے، اور ہم کو جنت میں داخلہ دیں گے، ہم کو ہمارے کسی گناہ کی سزا ملنے والی نہیں ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت ہے کہ وہ تو گزر چکے ہیں، اور ان کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا، تمہارے بارے میں ان کو پوچھا نہیں جائے گا، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا، تم کو وہی ملے گا جو تم نے کیا۔ لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اصل میں قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے وہ فطرت انسان کے مطابق ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے، جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، جس دین پر، اس فطرت کے مطابق قرآن بات کرتا ہے۔ میرے اور آپ سے ہم کلام جب قرآن ہو رہا ہے تو ہماری ہر شے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بولا کہ قرآن کس کی ہدایت کے لیے؟ اور بتاؤ بھائی، ہدی للناس، ہمارے لیے قرآن ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم سے ہی ریلیٹڈ ہے، وہ ہم سے ہی متعلق اور تعلق رکھتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ آپ جس بھی آیت کو اٹھائیں گے، اس کا ترجمہ پڑھے، تفسیر کرے، اس کے اندر آپ ہی کے لیے، یعنی ہمارے ہی لیے، یا تو گناہوں سے بچنے کا طریقہ ہوگا، یا تو عبرت کا کوئی واقعہ ہوگا، یا تو ہمیں صحیح راہ کے لیے کوئی بہترین راستہ اور کوئی بہترین اصول اور ضابطہ پیش کیا جائے گا۔ یہی چیز قرآن مقدس کے اندر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کا جو بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے اخیر میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے دیکھنے والو عبرت حاصل کرو۔ تم نے یہ واقعے کو سنا، اس واقعے سے عبرت حاصل کرو، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے عبرت حاصل کرو، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے عبرت حاصل کرو، قوم یہود سے، نصارہ سے، ان قوم عاد سے، ان تمام تر قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان سے تمہیں عبرت حاصل کرنا ہے، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں اپنی اگلی زندگی میں ان جیسے کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ ہوتا ہے نا بھائی، ایک راستے سے میں جا رہا ہوں، وہاں پر اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آئندہ جب میں جا رہا ہوں اور جس نے ایکسیڈنٹ دیکھا ہو وہ مجھے کیا کہے گا؟ صاحب ذرا وہاں سے دم سے جانا، وہاں ایکسیڈنٹ بہت ہوتے، کیا بتاؤ ذرا وہاں سے دم سے جانا، وہاں پر ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں۔ تو وہ اس نے مجھے کیا بتایا؟ اس نے جو واقعہ دیکھا تھا اس کی عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ بھی عبرت کے طور پر دم سے گاڑی چلائیے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ارے بولو بھائی، یہ قرآن مقدس کا انداز اور اسلوب ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے، دیکھو قرآن مقدس کے اندر اگر ہم ایک چیز کو لے کر جائیں کہ کیا کسی کے گناہ کا وبال کسی دوسرے پر ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کے گناہ کی سزا کوئی اور بھگت سکتا ہے؟ کیا کسی کے نام اعمال میں کسی کے گناہ ڈالے جائیں گے؟
یا کیا کسی کا بوجھ قیامت کے دن کوئی دوسرا اٹھائے گا؟ ایک سوال ہے، اور یہ سوال کئی شکلوں کے اندر ہے، کئی شکلوں میں۔ اگر آپ اس کی باریک بینی میں جائیں گے تو آپ کو اس کے متعلق 10-20 سوال یوں نکلیں گے آپ اسی انداز سے۔ میں ذریعہ بنا کسی کے گالی دینے کا، تو کیا مجھے اس کے گالی کا گناہ ملے گا؟ سوال قائم کیجیے۔ اس طرح سے آپ کئی سوالات نکال سکتے ہیں۔ ان تمام سوالوں کا جواب اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اور اس کے ریلیٹڈ جو آیات ہیں قرآن اور حدیث کے اندر، وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن مقدس نے جگہ کیا فرمایا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا ذرہ برابر بھی، کوئی دوسرا کسی کا ذرہ برابر بھی بوجھ قیامت کے دن اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم نے گزشتہ 8 یا 10 دن پہلے کی تفسیر میں ذکر فرمائی تھی کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کے دن جو ہولناکی کا منظر ہوگا میدان محشر کے اندر، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر کو میری جان کیسے میں بچاؤں، میں کیسا جہنم سے بچوں، میں کیسا جنت میں جاؤں، میرے گناہ کیسے معاف ہو جائے، بس ہر کوئی اپنی نفسا نفسی کا مطلب کیا ہے؟ اپنا پڑھنا۔ دنیا میں کیسا تھوڑا کھاتے تھوڑا ادھر دے کے تھوڑا دے دیا اس کو کھانے کو، ہے نا بھائی، مسجد سے نکل تو تھوڑا غریب دکھا تو ذرا 2 روپے ڈال دیتے ہیں اس کو۔ دنیا میں انسان فطرتی طور پر کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے بنا ہے، فطرتی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آپس کے تعلقات جو بنائے ہوئے ہیں، یہ انسان کے اعمال کا حصہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، یہ جو غریبوں کے ساتھ، غریبوں کو زکوٰۃ اور صدقہ اور فطرہ دینا ہے نا، یہ ایک عمل کا رشتہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ عمل کا رشتہ ہے۔ اور یہ رشتہ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، یا جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اس کے علاوہ ہمارے آپسی جو دوستانہ رشتہ ہوتا ہے، یہ تمام رشتے عمل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں ایجکم احسن عملا، تم میں کون کتنے اچھے عمل کر کے آتا ہے ہمارے پاس۔ اللہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مقصد زندگی میں ایجکم احسن عملا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تمہاری فطری طور پر تمہیں جس چیز کی ضرورت تھی، ایک انسان کو دوست کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انسان کو بیوی، فطری طور پر بیوی کی ضرورت ہے، فطری طور پر اولاد کی ضرورت ہے، فطری طور پر ماں اور باپ کی ضرورت ہے، فطری طور پر بھائی کی ضرورت ہے۔ ایک فطرت میں ہے انسان کے، جس کا دیکھو کہ کسی گھر میں صرف 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، بیٹا ہی نہیں ہے، تو وہاں پر ایک نقص سمجھا جاتا ہے۔ ماں کیا سمجھاتا ہے؟ ان بچیوں کا کوئی بھائی ہوتا تو اچھا ہوتا، ہوتے نہیں ہوتے۔ تو ایک فطری طور پر انسان کی اشیاء، جو چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا ہے تاکہ بندہ قیامت کے دن اپنے عمل کے ناقص ہونے پر، نہ کرنے پر کوئی بہانہ پیش نہ کر سکے۔ اے اللہ، مسجد اتنی تھی نماز پڑھنے کو، بول ہی نہیں سکتا، کروڑوں کی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں ہمارے پاس۔ اے اللہ، کوئی بلانے والا نہیں تھا، ہر دن جماعتیں ماشاءاللہ گھر گھر جا کے، اور ہر 5 وقت میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح آواز لگی رہی ہے۔ تو کسی کو کوئی بہانہ ہی نہیں رہے گا قیامت کے دن اپنے آپ کو بے قصور اور معذور بتانے کا کہ اللہ میں تو معذور تھا۔ اللہ سب جانتے ہیں کون کہاں پر کس انداز سے معذور ہے، مجبور ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ بہرحال تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی کسی کا ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کا کوئی گناہ انسان اپنے یہاں پر لا دے گا نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنی خود کی پڑی ہوئی میں رہے گی۔ اسی کو نفسا نفسی کا عالم، اور یہاں تک تو قرآن مقدس نے، میں نے بھی آیت پڑھا، فرار ہونے اور بھاگنے کا ذکر فرمایا۔ دیکھ کے مڑنا الگ، کوئی جا رہا تھا اس کے میں 20,000 دینا ہی، اب میرے پاس پیسے نہیں، انہیں دی کے برابر پلٹ کے ادھر سے نکل گیا، پیسے نہیں بھائی دینے کے لیے، اس کا قرض ہے مجھ کو دینا، یہ دنیا میں چلے گا۔ اور یہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ وہ مجھ سے منہ پھیر کے چلا گیا، ایسا کہیں گے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر نہیں فرمایا کہ کوئی کسی کو دیکھ کر کے اپنا چہرہ پھیرے گا، بالکل نہیں۔ اللہ نے فرمایا یفروا یوم یفروا، یعنی بھاگے گا آدمی دیکھ کر، کیا کرے گا؟ بھاگے گا۔ ابا کو دیکھا فوراً بھاگ کے جائے گا، پھر دوسرے ماں دکھی تو ماں سے بھاگے گا، بیوی دکھی تو بیوی سے بھاگے گا، اولاد دکھی تو اولاد سے بھاگے گا۔
اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ مفسرین نے بڑی اچھی پہلی بات لکھی. کیوں بھاگے گا بھائی؟ ویسے اب کوئی ڈراؤنا ماحول ہوا تو وہاں پہ انسیت دینے کے لیے، وہاں ہمت دینے کے لیے، وہاں پہ ایک دوسرے کو جرأت اور محبت دینے کے لیے ماں ہوتی ہے تو ڈر کم ہو جاتا ہے نا بھائی. باپ نہ ذکر ہے تو ڈر کم ہو جاتا ہے، ہمت آتی ہے. بھائی ہوا تو بھائی میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، الحمدللہ میرے کو کچھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرے دوست ہیں. یہ جو فطرت میں انسان کے اللہ نے رکھی ہے نا دنیا کے اندر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے. کیا کریں گے؟ وہ احساس کو ختم کریں گے. اس لیے ہر کوئی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا. وہاں تو انسان کو ایک ہمت دلانے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، اور وہ خود بھی نہیں چاہے گا کہ مجھے کوئی ہمت دلانے والا ہے. کیوں؟ اگر قیامت کے دن وہ اس کو ملے گا تو کیا کہے گا؟ مجھے جنت میں جانے کے لیے صرف ایک آدھی نیکی کی ضرورت ہے. کتنی نیکی کی؟ ایک بھی نہیں، صرف آدھی نیکی کی ضرورت ہے. بڑے بھیا ذرا مجھے آدھی نیکی دے دو. ابا جان دیو، میں دنیا میں تمہاری کتنی خدمت کرا. باپ آئے گا، بیٹے میں نے تیرے لیے اپنا پوری جوانی کھپا دیا، بیٹے مجھے آدھی نیکی دے دے. ماں کہے گی میری ممتا تو پوری دنیا میں مشہور تھی، میں اپنے جان سے زیادہ بیٹے تجھے پال پوس کے بڑا کری، میں نے 9 مہینے اپنے کوکھ میں تجھے رکھا اور تیرے لیے کیا کیا قربانیاں دی. مجھے ایک نہیں آدھی نیکی دے دے. میری جنت میں جانے کا صرف آدھی نیکی کے لیے رک گیا. سمجھے نہیں سمجھے؟ وہاں پر کوئی کسی کی ایک نیکی کسی کو نہیں دے گا، اور کوئی کسی کا ایک گناہ اپنے اوپر نہیں دے گا. ہاں ایک چیز ہے حدیث کے اندر کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے اور ویسے ہی مر کر چلا جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوتی ہے تو اس پر اگر کسی کا کوئی قرض ہے یا کسی کو اس نے قرض تھا اور اس نے نہیں دیا، اس کو نہیں دیا، تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کو دی جائے گی. کیا دی جائے گی؟ اس کی نیکیاں. اور اگر نیکیاں بھی اس میں ختم ہو گئی تو اس شخص کے گناہ، جس کو گالیاں دی تھی، جس کی غیبتیں کی تھی، جس کی چغلیاں کی تھی، سمجھ رہے نا، اس کا جو گناہ اس کے اوپر ہے وہ گناہ اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا میں اس کا قرضدار تھا. حدیث میں یہ جملہ. لیکن کوئی کسی کا کچھ دینا لینا کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اور ایک جگہ تو کیا فرمایا؟ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْ شَيْءٍ. قیامت کے دن کوئی جو بوجھ اٹھانے والا ہے وہ اپنے ذات کا بوجھ اٹھائے گا، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ کتنا ہی قریب کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا. تو یہ جو آیات کریمہ اور آیات مقدسہ ہے، اس میں انسان کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تو جو کچھ بھی کرے گا اس کا پھل تجھے ہی ملنے والا ہے، اور تو جو کچھ بھی غلط کرے گا اس کی سزا بھی تجھے ہی ملنے والی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس آیت کریمہ سے ایک اور چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے گناہ کرنے کی 2 قسمیں ہیں. انسان کے گناہ کی 2 قسمیں ہیں جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جس سے انسان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے انسان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے ایسے انسان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی 2 قسمیں علماء نے لکھی ہیں. ایک تو اپنے ذات سے اچھا عمل کرنا یا اپنے ذات سے کوئی برا عمل کرنا. اپنے ذات سے کوئی گناہ کرنا یا اپنے ذات سے کوئی نیک عمل کرنا. اس کے گناہوں کی سزا بھی اس کے ذات کو ملے گی اور اس کے نیک عمل کا ثواب بھی اس کے ذات کو ملے گا. اس کی موٹی سی اگر مثال دی جائے، کوئی آدمی اپنی زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے زید اگر جھوٹ بول رہا ہے تو بکر کو سزا تو نہیں ملنے والی. زید نے جھوٹ بولا ہے تو جس نے جھوٹ بولا ہے وہ اس پر اللہ کی لعنت برسے گی. الا لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی اور اس کے گناہوں کے اندر جھوٹ بولنے کا گناہ لکھ لیا جائے گا. اگر اس نے غیبت کرنا شروع کر دیا تو غیبت کا گناہ اس کے اندر لکھا جائے گا. تو انسان کی ذات سے جو گناہ ہوتا ہے اس کی بھی 2 شکلیں لکھی علماء نے. ایک تو اپنی زبان سے یا اپنے کسی عمل سے، اپنی زبان سے کہہ کر گناہ کرنا، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی دینا، گانے گانا،
چغلیاں کرنا، زبان سے جو کہہ کر گناہ ہوتے ہیں، جس کو لسانی گناہ کہتے ہیں، زبانی گناہ کہتے ہیں، تو یہ تمام تر گناہ زبانی ہیں، قولن ہیں. اور ایک گناہ ہوتا ہے انسان کے ذات سے ہونے والے اشارتاً گناہ کرنا. اشارتاً جیسے میں نے اس سے پہلے شاید بتایا تھا یا آگے بھی بتائیں گے، غیبت کی جو قسمیں بیان کی جاتی ہے نا، غیبت کتنے طرح کی ہوتی ہے، اس میں مفسرین نے ایک غیبت کی ایک شکل یہ بھی بتائی ہے، کسی کی عمل سے غیبت کرنا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مان لو اگر کسی کو تم زبان سے تو لنگڑا نہیں کہہ رہے لیکن تم چل کر بتا رہے ہیں لنگڑ ویسا چلتا ہے، جیسے اب جو معذور ہوتے ہیں پیر سے، ان کے چلنے کی ایکٹنگ الگ الگ ہوتی ہے. کسی کے 2 پیر نہیں ہوتے تو اس کا الگ انداز ہوتا ہے، کسی کا پیر تھوڑا لچکا ہوتا ہے تو اس کے چلنے کا الگ انداز ہوتا ہے. لیکن لنگڑنا تو ہر پیر کے معذور میں پایا جاتا ہے. لیکن کسی ذات، کسی شخصیت کے لنگڑنے کو بتانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو چڑھانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ایکٹنگ کر رہے ہیں، لنگڑ کر ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ میں شامل ہوگا. اس سے اس کو تکلیف ہونے والی ہے. گویا آپ نے اشارتاً اس کی غیبت کی، اس کی پیٹھ پیچھے. مان لو رفیق نام کے 3 لوگ ہیں لیکن ایک لنگڑا ہے یعنی معذور ہے. اب میں نے پوچھا کہ بھائی رفیق بھائی، تو سامنے کون سے رفیق بھائی؟ تو آپ نے کیا کیا؟ وہ بیچارہ جو لنگڑا معذور تھا اس کی ایکٹنگ شروع کر دی اس طرح سے. اچھا وہ لنگڑا ہے معذور، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کی. نشاندہی کرنا الگ چیز ہے، آپ بول سکتے ہیں جو معذور ہے وہ، آپ ایکٹنگ کر کے اگر اس کی غیبت کر رہے ہیں آپ کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کیونکہ غیبت کہا ہی جاتا ہے کہ وہ جملے اگر اس کے کان پہ پڑ جاتے تو اس کو تکلیف ہوتی. ظاہر سی بات ہے، آپ کو اگر اس انداز میں دیکھتا تو اس کے دل کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی. اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. اسی لیے یہ غیبت اشارتاً اور کنایتاً، اشارتاً اس کو غیبت کہا جاتا ہے. تو انسان اپنے ذات سے جب گناہ کرتا ہے تو یا تو زبان سے کرے گا یا تو اپنے عمل سے کرے گا. تو 2 قسموں میں سے ایک قسم تو یہی ہے کہ انسان کا اپنے اعضاء و جوارح، اپنی زبان سے کسی گناہ کو کرنا، اس کا وبال اس کی ذات پر ہوگا. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا گمراہ کرنے یا برائی پھیلانے کا کیا ہو؟ کام ہو. انسان اکیلا گناہ نہیں کر رہا ہے بلکہ گناہ کو پھیلا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ پھیلا رہا ہے. کوئی اب کیسا گناہ کو پھیلائے گا؟ قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. قرآن کریم نے ایک جگہ اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا بوجھ، کون سے لوگ؟ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اپنی ذات سے تو اس کے گناہ کا وبال اس کی ذات پر ہوگا، لیکن وہ اکیلا گناہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس نے کیا کیا؟ اس گناہ کو پھیلانا شروع کر دیا. کیا کرنا شروع کر دیا؟ گناہ کو پھیلانا شروع کر دیا. اس کے پھیلانے کی وجہ سے 4 لوگ اور گناہ میں مبتلا ہو گئے. کیا کر دی؟ 4 لوگ اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور وہ 4 لوگوں نے اور 4 لوگوں کو دیا وہی چیز جو گندی تھی، گناہ تھا، غلط تھا، اس کو پھیلانا شروع کر دیا. اور اس طرح سے اس کے گناہوں کی جو لیڈ ہے بڑھتی گئی. اور یہ من سن سنتن سیئتن، کہ جو شخص غلط طریقے کی بنیاد ڈالتا ہے، گناہ کی بنیاد ڈالتا ہے، غلط چیز کی بنیاد ڈالتا ہے، ایجاد کرتا ہے غلط چیز کو. سمجھے نہیں سمجھ رہے؟ غلط چیز کو. اب اس کی لسٹ بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے اس کی لسٹ. کوئی آدمی کوئی گانا بنا رہا ہے، گندا گانا، میوزک تیار کر رہا ہے اور اس کو پھیلا رہا ہے، اور اس میوزک کو کون جو سنے گا ان کا وبال ان کو تو ملے گا ہی ملے گا. لیکن ذریعہ یہ بنا، اس گناہ کے پھیلنے کا ذریعہ یہ بنا، اس نے اپنے اسٹیٹس کے ذریعے سے گناہ کو پھیلایا، اس نے اپنے فیس بک کی اسٹوری کے ذریعے سے گناہ کو پھیلایا، اس نے اپنے واٹس ایپ کے ذریعے اور اپنے ٹیلی گرام کے ذریعے اور اپنے انسٹا کے ذریعے اس نے اس گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ اور پھیلایا، اور لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کو غلط عقائد بتائے، لوگوں کو غلط چیزوں کے حوالے کر دی، اور وہ پھیلتے جا رہی ہے. اگر یہ اسٹاپ کرتا، اگر یہ اس کو اسٹوری پہ نہ لگاتا، لوگ دیکھتے نہیں، لوگوں کو پسند نہیں آتا، پھر لوگ دیکھتے نہیں تو اس کو گناہ بھی نہیں ملتا. اس کی ذات کے حد تک کا گناہ یہ برداشت تو کرے گا،
لیکن اس کے ذریعے سے جو گناہوں کا جو ایک بڑا سمندر یہ تیار کر رہا ہے، من سن سنتن سیئۃ، تو حدیث کے اندر تو کیا فرمایا کہ جو شخص بھی کوئی غلط طریقہ، گناہ کا طریقہ کیا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بھا، کہ اس کے گناہ کا وبال اس پر بھی ہوگا، اس پر جو اس پہ عمل کر رہا ہے، یعنی جو اس کو پھیلا رہا ہے، اور جو بھی اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس رہا ہے اور اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے، اس کو پسند کر رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، وہ تمام کے تمام کا وبال بھی ان کے ذات پر کے ہوتے ہوئے اس پر بھی آئے گا۔ غلط چیز کو پھیلانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا، اور ایک مرتبہ اگر وہ چیز پھیل جائے تو یاد رکھے ایک ناممکن شے ہے کہ اس کو روکا جائے۔ کیا ہے؟ ناممکن چیز ہے کہ اس کو روکا جائے۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، آپ ذرا غور کریں، ایک آدمی کوئی گناہ کی چیز پھیلاتا ہے، کسی کے واٹس ایپ پہ ڈال دیا، وہ غلط تھی، گناہ تھا، وہاں کے 10 لوگوں میں سے 5 لوگوں نے اس کو دوسرے 5 گروپوں کے اندر انسال کیا، اس گروپوں کے اندر 100 لوگ تھے، 500 لوگوں نے اس گناہ کو دیکھا، وہ 500 لوگوں نے اپنے ایک گروپ میں بھی ڈالا تو 500 گروپوں میں گئے، جس میں ہر گروپ کے اندر 100 لوگ ہیں۔ اس طرح سے وہ گناہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو عمل کر رہے ہیں، تو اس بندے کو بھی گناہ ملے گا، اور پھیلانے والے کو تو اس کا گناہ ملے گا ہی، ساتھ ہی اس پر جو عمل کر رہا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا، اور اس کے پھیلانے کی وجہ سے جتنے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوئے ہیں ان تمام کا اکٹھا گناہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے۔ اس کی ایک مثال دوں، میں اچھی مثال، میں نے کیا کیا، حضرت کو سورۃ الفاتحہ سکھا دیا، حالانکہ حضرت ماشاءاللہ آلریڈی جانتے ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، سورۃ الفاتحہ میں نے ان کو سکھا دیا۔ اب یہ چلے گئے 4 مہینے کی جماعت میں، وہاں پر ان کی جہاں گئے ہر مسجد میں 3 لوگوں کو سورۃ فاتحہ سکھا رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو؟ 3۔ ظاہر سی بات ہے، اب 4 مہینے میں انہوں نے 40 مسجدیں گئے، مثال کے طور پر 4 × 12 120 لوگوں کو انہوں نے سورۃ فاتحہ سکھائی۔ وہ 120 لوگ جہاں بھی جماعت میں نماز پڑھا رہے ہیں، خود نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے، جتنی مرتبہ ان کے سکھانے سے سورۃ الفاتحہ وہ لوگ پڑھ رہے تھے، تو میں نے ان کو سکھایا، انہوں نے 120 کو سکھایا، وہ 120 لاکھوں کروڑوں کو سکھاتے۔ یہ جو چل رہا ہے، قیامت کے دن جب میں قبر سے اٹھوں گا، میرے نام اعمال کو چیک کیا جائے گا، تو سورۃ الفاتحہ تو میں نے سکھا تھا صرف 3 دن میں، لیکن میرے دوسروں کو سکھانے کی وجہ سے کتنے کروڑوں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا ثواب میرے اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے۔ کتنا؟ کروڑوں۔ میں پریشان ہو جاؤں گا، اللہ یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو نے ہی پڑھا ہے، تو اگر فلاں صاحب کو نہیں سکھاتا، تو اور فلاں صاحب اگر دوسروں کو نہیں، کہاں سے سکھاتے تھے؟ تو نے فلاں صاحب کو سکھایا، اس لیے انہوں نے 120 لوگوں کو سکھایا، وہ 120 لوگ سورۃ فاتحہ پڑھے ہی فلاں صاحب کی وجہ سے، اور فلاں صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھے ہی تمہاری وجہ سے، لہٰذا ثواب تمہیں کو بھی ملے گا۔ اس کو میں ذرا بزنس مین کے حساب سے بولتا ہوں۔ بزنس مین بھائی، میں ایک چیز کیا کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، یا کہیں پر اماؤنٹ لگا رہا ہوں انکم کے لیے، میری ایک چیز کی انکم کے اوپر لوگ 100 لوگوں نے کیا کیا، اس کو لیا، تو اس کا بھی انکم مجھے ملے گا نہیں ملے گا؟ پھر وہ 100 لوگ جب دوسروں کو یہ کریں گے تو ان کا انکم ان کو بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ میں نے لگایا ہے تو مجھے بھی اس کا انکم ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر من سن سنتن حسنتن ہوگا، من سن سنتن حسنتن ہوگا، وہیں پر من سن سنتن سیئتن بھی ہوگا، یعنی جہاں پر انسان اچھے عمل کی بنیاد ڈالے گا، اچھی چیز کی ایجاد کرے گا، جو لوگ اس اچھی چیز پر، ان سنتوں پر، ان اچھے کاموں میں، ان سیکھنے سکھانے میں، ان کے دعوت دینے سے لوگوں کی ہدایت پانے میں جو نیک کام کرتے رہیں گے، ان کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ اسی کے برخلاف اگر کوئی کسی گناہ میں گناہ کی ایجاد کرتا ہے تو اس کو پھیل کر کے جتنا پھیلے گا، چاہے وہ گناہ جھوٹ بولنا ہو، چاہے وہ انسان کے عقیدے خراب کرنا ہو، چاہے انسانوں کو گناہوں کی طرف کیا کرنا ہے، بلانا ہو، گناہوں کی طرف بلانے کی مثال میں 2 گھنٹے تک سوچتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مثال میرے ذہن میں ڈالی، وہ یہ ہے بچت گٹ۔ ایسے ہی بیاج سے پیسے دینے والے لوگ، سمجھ ایسے ہی وہ دکاندار جو برہنہ کپڑے بیچ رہے ہیں،
بہت ہیں، مثالیں کی بالکل ایک لمبی لسٹ نکل گئی۔ ایسے ہی وہ لوگ کہ جو داڑیاں کاٹتے ہیں اور جو داڑیاں کاٹنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں سے ملاقات کرے تو کیا لمبی لمبی داڑھی رکھے، ایسے بھی بولتے ہیں، بڑے مسلمان بڑے فیشن والے ہو گئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد انسان گناہوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، لیو جی بچت گھٹ کیا ہے، اس کو 20,000 روپے میں اتوار کام بن جاتا ہے، تو 20,000 کہاں سے لینے کا، بہت ضرورت ہے کیا، شادی ہے کیا بچی، ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے وہاں سے لے کے دے دو، کہاں سے 3% سے، ہر محلے کے اندر تو ماشاءاللہ اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، 2% 3% سے دینے والے 2% کے لوگ ہیں، کیا 2% کے لوگ 4% 5% سے پیسے دے رہے ہیں، جبکہ ان کی کوئی قیمت نہیں، حرام کی یعنی گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں، گناہوں کی دعوت۔ آج تو پی رہا ہے نا، کل میں تجھے شراب پلاتا ہوں، چل آج تو مجھے پلا، اس طرح سے شراب کی دعوتیں چل رہی ہیں۔ اب تو شادیوں کے اندر بھی شراب چل رہی ہے، ایک دن شراب ایک دن ڈانس، ہے نا بھائی۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جس کی لسٹ یہاں پر سنانا مناسب نہیں ہے، ہم جہاں بھی دیکھیں کہ ہمارے یاد رکھیں کہ ہمارے عمل سے کوئی ایسا گناہ نہ ایجاد ہو جائے کہ جس سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں قیامت کے دن بہت بڑا انبار ہمارے گناہوں کا لگے گا، ہم کہیں گے اللہ یہ میں نے کیا ہی نہیں، ارے تو نے کیا ہے، تو نے اگر فلاں زید صاحب کو اگر وہ نہیں سکھایا ہوتا تو وہ کس طرح سے جاتے، انہوں نے 4 لوگوں کو سکھایا، وہ 4 لوگوں نے 40 لوگوں کو سکھائے، وہ تو نہیں سکھاتا تو وہ گناہ میں کیوں مبتلا، تو نے گناہ کو پھیلانے کا کام کیا ہے، لہذا گناہ کرنے والا گناہ کی طرف بلانے والا دونوں بھی کیا ہے، ارے بولو بھائی، غلط ہیں، گنہگار ہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، ایک اصول اور ضابطہ سن لے، خیر کی طرف بلانے والا بھی خیر کے کام کرنے کے برابر اجر لیتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر میں نماز کے لیے بلاؤں تو جتنے لوگ آ کر نماز پڑھیں گے نا تو وہ نماز کا ثواب ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ تو مؤذنی کرنا بہت بڑی بات ہے۔ مؤذن جب اذان لگاتا ہے نا آؤ بول کے، تو جتنے لوگ آتے ہیں نا ان کو تو ثواب ملتا ہے، میں مؤذن کو بھی بلاتا ہے، ملتا ہے، کیونکہ انہیں حی علی الفلاح حی علی الصلاح بول کے بلاتا ہے، تو انہیں خیر کی طرف بلاتا ہے، تو خیر کی طرف بلانے والا بھی خیر کے اندر اپنا حصہ پاتا ہے۔ ایسے ہی الدال علی الشر کفاعلہ، برائی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہی جیسے اس نے خود برائی کی ہے، برائی کی طرف دعوت دینے والا بھی۔ لہذا یہاں فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اور تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اور اے یہودی اور نصرانیوں، تم سے تمہارے آبا و اجداد جو نیک تھے، انبیاء تھے، ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اور انہیں تمہارے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تم اگر ملت ابراہیم پر باقی رہو گے تو تم ان کے نقش قدم پر چل کر تم بھی ہدایت پر آ جاؤ گے، اور اگر تمہارے باپ دادا ابراہیم، یعقوب، اسماعیل، اسحاق ان کے نقش قدم پر نہ چل کر اپنی منمانی کرو گے تو یاد رکھو ان کا وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، ان کا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملت ابراہیمیہ ملت محمدیہ ہے، یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد یعنی انبیاء کرام حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کے ملت کے اوپر اپنے آپ کو کیا کیا ہے، لگایا ہوا ہے۔ اور اسی لیے حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان لوگوں نے مسلمان کا لفظ استعمال کیا جو آج ہم کو کہا جاتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی کہتے ہیں آج مسلمانوں سے تم یہودی ہو جاؤ گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ نصرانی یہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم عیسائی بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ تم شرک اختیار کرو، بت پرستی اختیار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیجئے، قل بل ملت ابراہیم، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم پر چل رہے ہیں۔ اے یہودیوں، تمہارا جس دین پر تم چل رہے ہو وہ ملت ابراہیم نہیں ہے۔ اے نصرانی اور عیسائی جس دین پر تم چل رہے ہو وہ ملت ابراہیم نہیں ہے۔ اور اے مشرکین عرب، تم جس دین پر چل رہے ہو وہ شرک ہے، بت پرستی ہے، وہ ملت ابراہیم نہیں ہے۔ ہاں ملت ابراہیم ملت محمدیہ ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملت ابراہیم پر ہیں کیونکہ وہ حنیف تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یکسوئی کے ساتھ اپنے دین پر قائم اور دائم ہیں. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. یہود و نصارہ تم شرک کر رہے ہو، اللہ کا بیٹا بنا کر تم نے شرک کیا. نصرانیوں تم نے تین خدا بنا کر کے شرک کیا. اور مشرکین عرب تم نے تو کعبۃ اللہ میں کتنے 360 بت رکھ کر کے تم نے کیا کیا؟ شرک کیا ہے. تو اے یہودیوں تم بھی ہدایت پر نہیں ہو، اے نصرانیوں تم بھی ہدایت پر نہیں ہو، اے مشرکین عرب تم بھی ہدایت پر نہیں ہو. ہدایت پر تو صرف ملت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنایا ہے، جو یکسو تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے. لہذا امت محمدیہ بھی شرک نہیں کرتی، اور جو شرک کرے گا وہ امت محمدیہ کا رہے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرکوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مشرک نہیں تھے. لہذا یہودیوں تم ابراہیم علیہ السلام کہ ملت پر نہیں ہو، وہ مشرک نہیں تھے تم مشرک ہو. اے نصرانیوں حضرت ابراہیم کی بات کر رہے ہو، حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے تم مشرک ہو. اے بت پرستو حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے تم مشرک ہو. اور اگر ہم سے پوچھو تو ہم مشرک نہیں ہیں، لہٰذا ہم ملت ابراہیم پر قائم اور دائم ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك